تو ایکویشن میں اشفاق صرف ایک تک، حکومت بھی وہی ہے، پارٹیاں بھی وہی ہیں، صرف چیف جسٹس کی تبدیلی۔ تو کیا بندیال صاحب اپنے حکم پر عمل درآمد کروانے میں بظاہر ناکام رہے آپ کے نزدیک؟ بظاہر کیوں، یقیناً ناکام رہے انفارچونیٹلی۔ جسٹس عمر اس کے عطا پیچھے کیا بندیال، وجہ ہے؟ میرا خیال ہے ان کی اپنی کمزوری تھی، ان کی اپنی کمزوری تھی کوئی نہ کوئی، خواہ وہ کسی ان کے خیالات کی کمزوری تھی، خواہ کوئی کسی اور طرح کی کمزوری تھی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو دستوری اور قانونی نظام کو الجھانے میں کردار ادا کیا ہے، انہیں پنچایت اور عدالت میں فرق آخر تک سمجھ لیا۔ تو قاضی صاحب کو دیکھیں نا، انہوں نے تو واضح کہہ دیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، پھر سینٹ میں قرارداد آ جاتی ہے، پھر سیکٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ آ جاتا ہے، تو یہ بات کہاں پر جا رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اشفاق، یہ ساری کام پہلے بھی ہو چکا ہے، یاد ہے نا؟ صحیح۔ آپ کو یاد ہے پیسے بھی نہیں تھے، اسٹیٹ بینک بھی کہتا تھا پیسے نہیں ہیں، اس کے بعد پھر وزیر خزانہ کہتے تھے پیسے نہیں ہیں، اسمبلی میں قرارداد آ گئی تھی، سینٹ میں بحث شروع ہو گئی تھی، عدالت پہ ہجوم شروع ہو گیا تھا۔ میں اس لیے عرض کروں کہ ایکویشن میں صرف ایک تبدیلی، اس پوری مساوات میں صرف اور صرف جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ایک الگ فیکٹر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اسی ایک عمل فیکٹر درآمد سے کروا سکیں گے چیف جسٹس؟ میرا خیال ہے کہ عمل درآمد کروا لیں، ہو رہے الیکشن آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کی جو تحریر پرنٹ ہوئی ہے اس کی بہت زیادہ شور شرابہ ہے کہ تحریر جیل سے کیسے باہر نکل گئی، کس نے پرنٹ کروا دی، کیا آپ کے ذرائع کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے اشفاق، جو پاکستان کے اندر ہمیشہ سے آپ ذہن میں رکھیں کہ خالی یہی ایک سابق وزیر اعظم نہیں ہے جن کا مضمون چھپا ہے، بلکہ ایک وزیر اعظم کی کتاب بھی چھپ گئی تھی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ بات یہ ہے کہ جیل سے جب آپ کسی شخص کو، خاص طور پر کسی اس سطح کے پولیٹیکل لیڈر کو جیل میں ڈالتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک فرد کو جیل میں ڈالا۔ صحیح۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خیال کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، خیال کبھی قید میں نہیں جاتا۔ صحیح۔ اچھا حبیب صاحب، آپ نے بہت زیادہ سروے کیے ہیں الیکشن کے اوپر، اس سے پہلے الیکشن پر بھی کرتے رہے اور وہ سروے بھی درست ثابت ہوتے رہے ہیں، اب آپ کے سروے کیا کہتے ہیں، زمینی حقائق کیا کہہ رہے ہیں؟ اشفاق صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے توہین عدالت میں مجھے بتایا، نہیں آپ بتائیے اپنا۔ کیونکہ ابھی کیس جو ہے، ابھی جو کیس ہے، اشفاق تم باز آ جاؤ پلیز۔ ابھی میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی جماعتیں ہیں، کون ہے جو الیکشن سے بھاگ رہا ہے، کس وجہ سے بھاگ رہا ہے، میں یہ اشفاق تم جاننا۔ باز آ جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ ابھی کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، وہاں سے فیصلہ آیا نہیں، دعا کرو کہ وہاں سے فیصلہ آ جائے تو پھر میں ڈیفینیٹلی انشاءاللہ جی ضرور بتاؤں۔ اچھا یہ ایک اور میں قانون کی پابندی کرنے والا صاحب ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ قانونی بات ہے کہ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر اور 3 ممبران اینڈ ٹائم پر آ کے ریزائن کر دیں تو الیکشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائے، اس میں کتنے حقائق ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہو سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنا بیشتر کام کر لیا ہے، صحیح۔ اور اب الیکشن کمیشن نے اور کوئی ایسا کام نہیں جس پہ کوئی اس نے اپنی اوپینین دینی ہو یا جس میں کوئی خاص طرح کی اسٹریٹجی بنانی ہو۔ الیکشن کمیشن ہے یا نہیں ہے، دیکھیے یہ جو ہم جو مفروضے قائم کریں نا اشفاق، یہ سارے کے سارے یہ مفروض اسلام آباد میں پھیلے ہوئے ہیں جگہ جگہ جی، پر۔ آئی انڈرسٹینڈ، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں۔ دیکھیے پاکستان کے دستور میں الیکشن روکنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی تھا، پچھلی بار بھی ایسا ہی تھا بندیال صاحب کے بھی دور میں، لیکن پھر الیکشن رکے۔ میں نے پھر آپ کو دیکھا عرض کیا کہ اس وقت ایکویشن میں صرف ایک شخص الگ ہے، وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز احسان، اور اسی پر پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کر دیا۔ وہ جس پہ مرضی عدم اعتماد کرتے ہیں وہ تو پولیٹیکل میٹرز ہیں، چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ معاملات میں نو ڈاؤٹ مجھے خود چیف جسٹس جناح صاحب کے جو استدلال ہے اس سے اختلاف رہتا ہے، ایک طالب علم کے طور پہ ان کے فیصلے، ظاہر ہے فیصلے ایک پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، لیکن الیکشن کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ چلیں، امید ہے کہ آج آپ کے سروے والی پٹیشن پر پازیٹیو آرڈر ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے بہت سارے الیکشن کور کیے، اس الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے جو ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، جو آپ کہہ رہے ہیں ہر صورت ہوں گے، کیا کہتے ہیں؟ اس الیکشن کی شفافیت الیکشن ہونے سے پہلے ہی سوالیہ نشان اس پر آ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت میں پورے ملک میں گھوما ہوں، کہیں اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، کہ اس کو کنونشن کرنے کی اجازت نہیں، آپ اس کا جھنڈا لے کے روکا تو اٹھائیں نہیں ہے کسی نے سر؟ ریکارڈ میں، ہاں جی، لیکن ریکارڈ اگر آپ ایسا کریں، میں آپ صرف منہ پہ ایک ماسک لگائیں اور باہر جو ہے وہ ایک جھنڈا لے کے نکلیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون روکے گا آپ کو۔ تو لہٰذا اس میں کون سی بات ہے، آپ بھی صحافی ہیں، میں بھی صحافی ہوں، ٹھیک ہے،
چونکہ میں تو بہت ہی خوفزدہ آدمی ہوں, مجھے تو ڈر ہی بہت لگتا ہے. میں تو آپ کی دلیری کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں, چہرے پہ ماسک لگائیں اور صرف ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا باہر لے کے نکل جائیں. قانونی طور پہ اجازت ہے نا. اگر ایسی بات ہے تو سب سے زیادہ نومینیشن پی ٹی آئی کے جمع ہوئے ہیں پورے پنجاب میں, تو اگر ایسی بات ہے تو نومینیشن اتنی بڑی تعداد میں جمع نہ ہوتے ہیں. آپ نے نا وہ آپ پلاؤ پکانا چاہ رہے ہیں بغیر گوشت کے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل لڑنے والے ہیں ان کی جگہ آپ 1 کروڑ نامینیشن پیپر جمع کر رہے ہیں. نہیں, اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. حماد اظہر کے کاغذات منظور, میاں اظہر کے کاغذات ہائی کورٹ سے منظور, میاں اسلم اقبال کے کاغذات منظور, NA71 سے خواجہ آصف کی سخت ترین مخالف ریحانہ ڈار کے کاغذات منظور. تو سارے تو میدان میں ہیں سر. اچھا یہ بتائیں کہ سارے میدان میں تو پھر کھیلنے کیوں نہیں دے رہے؟ تو کھیلنے کسی نے منع تو کسی نے نہیں کیا. میں تو آپ کو یہی بات قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جس طرح مطلب ہمارے ایک بڑے عہدے پہ فائز شخص ہیں, وہ اپنے دفتر پیدل آتے جاتے رہے. جی بالکل. اچھا میری درخواست ہے کہ اسی طرح کا کوئی صاحب جو ہے وہ اپنے عام لباس پہنے, چہرے پہ ماسک لگائیں اور پی ٹی اے کا کنونشن کال کریں. انہیں سب پتہ چل جائے گا, سب پتہ چل جائے گا کہ کون روکے گا, کہاں سے رکیں گے. اگر انہوں نے کر لیا تو بسم اللہ خیر. چلیں آخری بات, صرف 13 تاریخ کو حتمی فہرست آ جائے گی, اس کے بعد پھر 8 جنوری کو 8 فروری کو پھر پولنگ ہوگی. تو جلسے تو تب پھر کھل کے کرنے ہوں گے ساری جماعتوں نے جن کی حتمی لسٹیں آ جائیں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ خبر بتائیے. دیکھیے ابھی خبر یہ ہے کہ ایک پارٹی الیکشن جیتی ہوئی ہے, وہ سمجھتی ہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ بیہیو کرتے ہیں, ان کو صرف ایک نوٹیفیکیشن. وزیر اعظم کے طور پر بیہیو؟ جی انہیں صرف ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. اگلے وزیر اعظم وہی ہیں پھر؟ ہاں. چیف منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ چیف منسٹر بھی اسی ایک ہی خاندان سے سب کچھ اسی خاندان سے ہوگا یا استحکام پاکستان سے؟ آپ خبر یہ ہے کہ وزیر دفاع بھی اسی خاندان سے ہوگا. تھینک یو.